بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ میں سے جو پرانے بچے ہیں ان کو یہ بات ان کو یاد ہوگی کہ پہلے ہم صحابہ کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور صحابہ کے واقعات میں وہ باتیں ہم سنایا کرتے تھے جو بچوں سے متعلق ہیں، جیسے صحابہ کی سچائی کہ وہ سچ بولا کرتے تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے ان کو روکتے وہ رک جاتے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہم آپ کو سنایا کرتے تھے، لیکن کافی دن ہو گئے، مہینے ہو گئے کہ وہ سلسلہ رک گیا تھا رمضان سے پہلے۔ ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے اور صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی باتیں آپ لوگوں کے کان میں ہم ڈال دیں، آپ کو ان کی باتوں سے آپ ایک اچھے انسان بن جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، آپ ذرا توجہ سے سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت اور جن کو تعلیم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جیسے آپ پڑھا کرتے ہیں تو آپ کو تعلیم دینے والے، آپ کو پڑھانے والے کون ہیں؟ آپ کے استاد، آپ کے قاری صاحب جو آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آپ کو پڑھانے والے کون ہیں؟ آپ کے قاری صاحب ہیں جو آپ کی کلاس کے ٹیچر ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر میں پرورش کرنے والے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والے، آپ کو صبح اٹھانے والے، تیار کرنے والے، رات کو جلدی سنانے والے، آپ کے لیے کپڑے تیار کرنے والے، آپ کو چپل دلوانے والے، آپ کو کپڑے دلوانے والے، آپ کی خواہش پوری کرنے والے، جب آپ کا دل چاہتا ہے برگر کھانا ہے یا بوتل پینی ہے تو یہ خواہش پوری کرنے والے کون ہیں؟ بابا اور مما۔ بولیے سارے، بولیے بابا اور۔ تو جس طرح آپ کی گھر کی ضروریات پوری کرنے والے آپ کے بابا اور مما ہیں، آپ کو پڑھانے والے، آپ کو تعلیم دینے والے، آپ کو قرآن پڑھانے والے، تعلیم دینے والے، وہ کون ہیں؟ آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے ٹیچر۔ اسی طرح اب سمجھیے بات کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ٹیچر تھے، صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، احادیث پڑھایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو بتاؤ کہ صحابہ نے اچھی اچھی باتیں کن سے سیکھی ہیں؟ زور سے بولیے۔ صحابہ نے قرآن کن سے سیکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کا نام کیا تھا؟ زور سے بولیے، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا نام کیا تھا؟ اچھا، ان اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا نام آپ کو معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے بہترین اسٹوڈنٹس ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں اور بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو بہرحال، تو جس طرح آپ نے اپنے قاری صاحب سے قرآن کریم سیکھا اور اپنے اسکول کے ٹیچر سے اسکول پڑھا، انگلش پڑھی، میتھ پڑھی، اردو پڑھی، اسی طرح صحابہ نے کن سے پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کن سے پڑھا؟ اب ایک بات اور بتائیں، آپ لوگ بتائیں گے کہ سب سے اچھے پڑھانے والے کون ہیں؟ استادوں میں سب سے اچھے استاد کون سے ہیں؟ مرتبے کے لحاظ سے، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ میں بھی معلم ہوں، میں بھی معلم ہوں، اور میں بھی تمہیں سکھانے والا ہوں۔ تو سکھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، سب سے اچھے سکھانے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھے سکھانے والے کون ہیں؟
بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی سکھا سکتا ہے؟ آپ سے اچھا کوئی پڑھا سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اچھی باتیں کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سکھاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سکھاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سکھاتے تھے؟ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ سارے استادوں میں، سارے پڑھانے والوں میں سب سے اچھے پڑھانے والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جب پڑھانے والے اچھے ہوں تو پڑھنے والے بھی اچھے ہوتے ہیں نا؟ یہ پڑھنے والے اچھے نہیں ہوتے؟ بولو سارے بولو بھائی. جب پڑھانے والے اچھا پڑھاتے ہوں گے تو پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ وہ بھی اچھے ہوں گے. بولیے سارے بولیے. ہاں بھائی عرفان، پڑھانے والے اچھے ہوں گے تو پڑھنے والے بھی کیا ہوں گے؟ پڑھانے والے محنت سے پڑھا رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں، ان کو اچھی باتیں سکھا رہے ہیں. تو جب کوئی پڑھانے والا اچھا ہوتا ہے تو پڑھنے والے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ اب بتاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے سب سے، تو آپ کے جو شاگرد ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ پڑھنے والے وہ بھی سب سے اچھے. یہ بھی بولو نا، وہ بھی سب سے اچھے، وہ بھی سب سے. تو کیا آپ نے میری باتوں سے کیا بات سیکھی؟ آپ مجھے بتائیں کہ پڑھانے والے سب سے اچھے کون ہیں؟ پڑھانے والوں میں سب سے اچھے پڑھانے والے کون ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھایا کرتے تھے نا صحابہ کو. کلاس تھی صفہ مدرسے کا نام سنا ہے؟ مسجد نبوی میں مدینہ میں ایک مدرسہ تھا صفہ. وہ کس کا مدرسہ تھا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا. صفہ مسجد نبوی میں ایک اسکول کہہ لو، یونیورسٹی کہہ لو، صفہ مسجد نبوی کے اندر تھا. اور اس صفہ مدرسے کے استاذ کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس پڑھنے والے کون تھے؟ اب مجھے بتاؤ، سارے مدرسوں میں سب سے اچھا مدرسہ کون سا؟ زور سے بولیے، آواز نہیں آ رہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفہ مدرسے کو ہم نے سب سے اچھا مدرسہ کیوں کہا؟ جواب دیجیے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے ہیں، وہاں پڑھانے والے کون ہیں؟ تو اب بتاؤ، سارے مدرسے میں سب سے اچھا مدرسہ صفہ مدرسہ. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے ہیں وہاں آپ پڑھانے والے کون تھے؟ صفہ مدرسے کے پڑھانے. اچھا یہ تو ہو گیا سارے مدرسوں میں سب سے اچھا مدرسہ کون سا ہے؟ صفہ. سارے مدرسوں میں پڑھانے والوں میں سب سے اچھے پڑھانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ سب سے اچھے پڑھانے والے کون ہیں؟ دیکھو بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اچھے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ ہمارے بابا اور مما جن کو ہم سب سے اچھا کہتے ہیں، وہ بھی بعد میں. پہلے کون اچھے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کون ہے بھائی؟ تو ساری دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتاؤ، سارے پڑھانے والوں میں، سارے مدرسے میں، اسکولوں میں، کالجز میں پڑھانے والے جتنے ہوئے، سب سے اچھا کون ہوا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، سارے مدرسوں میں سب سے اچھا مدرسہ صفہ ہے. سارے مدرسوں میں پڑھانے والوں میں سب سے اچھے پڑھانے والے کون ہیں؟ تو سارے مدرسوں میں پڑھنے والوں میں سب سے اچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کیوں اچھے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اچھے مدرسے میں پڑھتے تھے صفہ میں، اور ان کو پڑھانے والے ایک اچھے استاذ تھے. کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی ہے؟ بڑی بنیادی بات سمجھائی ہے. اس بات کو میں کل سنوں گا آپ لوگوں سے، کل سنوں گا. یہ سوال ہے حضران، آپ لوگوں کے پاس یہ سوال میرا رہنا چاہیے، اور اس سوال کو آپ نے یاد رکھنا ہے. احمد اعجاز، اس سوال کو یاد رکھنا ہے آپ نے. میں آپ سے پوچھوں گا بھائی، سارے مدرسوں میں سب سے اچھا مدرسہ کون سا ہے؟ زور سے بولیے. شاباش، زبردست آواز آئی ہے. اور سارے مدرسوں کے پڑھانے والے، اب تک جتنے پڑھانے والے گزرے، ان سب پہ پڑھانے والوں میں سب سے اچھے پڑھانے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نام اچھی طرح لیتے، پیار سے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لیتے ہیں، محبت سے لیتے ہیں. اور سارے مدرسوں میں جتنے پڑھنے والے ہوئے ہیں، تم بھی پڑھنے والے ہو، تم سے پہلے بھی آپ پڑھتے تھے، اور جتنے دنیا میں مدرسے ہیں، سب میں پڑھنے والوں میں سب سے اچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کیوں اچھے ہیں؟ اچھے مدرسے میں پڑھتے تھے. اور دوسرا سوال، اس سوال کا جواب ایک اور بھی ہے، ان کو پڑھانے والے بھی بہت اچھے تھے. ان کو پڑھانے والے بھی. شاباش. صحابہ کیوں اچھے ہیں؟
کیونکہ وہ ایک اچھے یونیورسٹی میں ایک اچھے مدرسے میں پڑھتے تھے. اور دوسرے کیوں اچھے ہیں؟ کیونکہ ان کے پڑھانے والے بھی سب سے اچھے پڑھانے والے تھے. ان کو پڑھانے والے بھی. میری بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ یہ نہیں آئی ہے بھائی؟ بولو سارے بولو. ہاں بھائی کونے پہ بیٹھے ہوئے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ آ گئی آپ کو سمجھ میں داؤد؟ ہاں بھائی آ گئی سب کو؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو یہ سوال آپ کو یاد رہنا چاہیے. یہ سوال امتحانی سوال ہے. امتحانی سوال ہے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اب جب آپ نے ساری باتیں سمجھ لیں تو اب آپ کو ہم کہیں کہ بھائی ہم آپ کو بہت سارے مدرسوں کے بچوں کے واقعات سنانا چاہتے ہیں، تو آپ کون سے مدرسے کے بچوں کے واقعات سننا پسند کریں گے؟ صفہ کے مدرسوں کے بچے پڑھنے والے. صفہ مدرسے میں شاباش. صفہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے واقعات سننا پسند کریں گے یا کسی اور کے سنائیں؟ بھائی آپ صفہ مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے ان کے واقعات کیوں پسند کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ ایک اچھے مدرسے میں پڑھتے ہیں. کیونکہ وہ اس لیے وہ بھی اچھے ہوں گے، اس لیے وہ بھی. اور ان کو پڑھانے والے بہت اچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پڑھنے والے بھی بہت اچھے ہوں گے. اس لیے میں ان پڑھنے والوں کے واقعات سنائے کیونکہ آپ بھی پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پڑھنے والے ہیں. کیونکہ آپ بھی پڑھنے آتے ہیں نا یہاں پہ، آپ بھی اسٹڈی کرنے والے ہیں اور وہ بھی. تو آپ کو بھی ہم ایسے واقعات سنائیں گے جو آپ جیسے لوگوں کے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہاں بھائی مائی سدنان، یہ باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ آسان ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھے آپ؟ یہ نہیں سمجھے بولیے. بالکل بھی شرارتیں اور بدتمیزی نہیں ہوئی. تمیز ادب سے احترام سے بڑی اہم بات ہے. ہاں بھائی عبدالحادی اب یہ باتیں سمجھ گئے؟ تو آپ نے کیوں پسند کیا کہ آپ کو ہم صفہ مدرسے کے بچوں کے واقعات سنائیں؟ آپ نے کسی اور مدرسے کے بچوں کے واقعات سنانا پسند کیوں نہیں کیا؟ آپ بہت سارے مدرسے ہیں، میں کسی اور کے واقعات بھی سنا سکتا ہوں نا. تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ نہیں ہمیں تو وہ صفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا اس مدرسے کے بچوں کے واقعات سنائیں؟ کیوں بھائی؟ وہ بتائیں. عبدالحادی بتائیں. عبدالحادی سے یہ سوال ہے. کیونکہ صفہ مدرسہ سب سے اچھا مدرسہ ہے تو اس کے پڑھنے والے بھی سب سے اچھے. صفہ مدرسے کے پڑھانے والے سب سے اچھے تو وہاں کے پڑھنے والے بھی سب سے اچھے. اس لیے ہمیں تو اس مدرسے کے پڑھنے والوں کے واقعات سننے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ ہاں بھائی اچھی طرح آ گئی نہیں آئی؟ سنیں گے آپ توجہ سے واقعہ؟ سنیں گے یہ نہیں سنائے؟ ہاں سناؤ یا نہیں سناؤ؟ آپ غور سے سنیں گے؟ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ؟ یہ جو سوال میں نے یاد کرا ہے آپ کو یاد ہو گئے سوال؟ اب میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم اچھے لوگوں کے واقعات کیوں سناتے ہیں، کیوں سنتے ہیں حضران؟ تاکہ ہم بھی اچھے بن گئے. ہم بھی میں دیکھو اچھے لوگوں کی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، اچھے کارنامے ہوتے ہیں، تو ہم بھی ویسے بن جائیں گے انشاءاللہ. جب اچھے لوگوں کی اچھی باتیں اچھے کارنامے ہم سنیں گے تو ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ اچھے بن جائیں گے. ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ کیونکہ دیکھو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس سے سب محبت کرتے ہیں، گندے بچے سے محبت کرتے ہیں. تعریف کس بچے کی ہوتی ہے؟ نیک نامی کس بچے کی ہوتی ہے؟ انعام کس بچے کو ملتا ہے؟ اچھے بچے. ہر جگہ اچھے بچے کی عزت ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے، یہ اچھا بچہ ہے، یہ اچھا بچہ ہے. تو جب ہم اچھے لوگوں کے واقعات سنیں گے تو ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ اچھے بچے بن جائیں گے. بولے سارے ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ ہم اچھے بچہ بننا سب نے انشاءاللہ. بولو سارے بولو. اب جب آپ اچھے لوگوں کے واقعات سنیں گے اور ان کی اچھی اچھی باتیں سنیں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ کیسے اچھے بنیں گے بتاؤ بھائی؟ ان کی اچھی باتوں کو آپ نے پکڑنا ہے، ان کی اچھی باتوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. میں آپ کو نوٹ کراؤں گا، میں بتاؤں گا دیکھو یہ اچھی عادت ہے. آپ نے ان باتوں کو کوٹ کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے، پوائنٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یاد کرنا ہے کہ میں بھی ایسا بنوں گا، میں بھی سچ بولا کروں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی اپنے ابو سے بدتمیزی نہیں کروں گا، میں کبھی شیطان کی بات نہیں مانوں گا، میں نماز پڑھا کروں گا، نماز کے ٹائم پہ کھیلوں گا نہیں، میں نماز کے ٹائم پہ کھیلوں گا نہیں، میں امی ابو کو تنگ نہیں کروں گا، میں کسی بڑے سے بدتمیزی نہیں کروں گا، میں بڑوں کی بات مانوں گا، میں بڑوں کا ادب کروں گا. یہ ساری اچھی اچھی باتیں اچھے لوگوں کی باتوں سے آپ سنیں گے تو آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. بولے سارے بولے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ اچھے لوگوں کی باتیں سنا کر ہماری کوشش یہ ہے کہ اچھا بنائیں. کیا بنائیں آپ کو انشاءاللہ؟ اچھا بنائیں. ہماری کوشش یہ ہے اچھے لوگوں کی باتیں سنا کر اچھا بنانا ہماری کوشش. جیسے بھائی عمارت بن رہی ہو، گھر بن رہا ہو، مکان بن رہا ہو تو مکان کب اچھا بنتا ہے؟ جب پرانا سیمنٹ، پرانی بجری، پرانا سریا استعمال کیا جائے، نئی بجری، نئے سیمنٹ، نئے مٹیریل استعمال کیا جائے.
بھائی یہ گھر بن رہا ہے, گھر بنتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا؟ تو گھر بنتے ہوئے پرانا سریا یوز ہوتا ہے, نیا سریا آتا ہے, پرانا سیمنٹ یوز ہوتا ہے, پرانے بلاک یوز ہوتے ہیں, پرانی لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں؟ نہیں, ہر چیز نئی ہوتی ہے. تو پھر وہ گھر کیسا بنتا ہے؟ آپ پیچھے نہ دیکھیں, آپ بھی بولیں. آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے بولنا؟ اچھا ہے وہ سب بول رہے ہیں, آپ خود چپ بیٹھنے کی عادی ہے نا, اس لیے آپ کو دوسروں کا بولنا اچھا نہیں لگ رہا. آپ بھی بولیں. آپ کو پریشانی ہوئی کیوں, بچے کیوں بول رہے ہیں؟ چھوڑو, آپ بھی بولیں. بچے بول رہے ہیں ماشاء اللہ, سب بچے بول رہے ہیں, تعلیم کا مطلب سب سمجھ رہے ہیں بات کو, اس لیے آپ بھی بولیں بچوں کے ساتھ. تو بھائی گھر بنتے ہوئے کون سے گھر اچھا کون بنتا ہے؟ نیا گھر جب بنتا ہے تو نئے گھر میں اچھا میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے, وہ اچھا گھر بنتا ہے. تو آپ بھی بیٹا آج بچے ہو, کل آپ ایک اچھے انسان بنو گے, تو اچھے انسان کے لیے آپ کو اچھا بننا پڑے گا نا. اچھی باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی, گندی باتیں پیدا کریں گے؟ اچھا سریا اور اچھا سیمنٹ سے اچھا گھر بنے گا گندے سریے سے؟ اچھی باتوں سے, اچھی عادتوں سے آپ اچھے بنو گے, گندی باتوں سے؟ تو اچھی عادتیں, اچھی باتیں, اچھی چیزیں ہم آپ کو کہاں سے سنائیں گے؟ کہاں سے سنائیں گے؟ صحابہ کی واقعات سے, صحابہ کے. تو سارے بچے انشاءاللہ توجہ تو سنیں گے, اور تو سنیں گے. اب یہ سلسلہ بھی ہم نے شروع کر دیا انشاءاللہ. آج ہم نے اسٹارٹنگ آپ کے ساتھ کی ہے, آج ہماری اسٹارٹنگ ہوئی ہے. رن وے ہوا ہے آج نا, رن وے پہ جہاز دوڑا ہے. کل سے انشاءاللہ اس کو اڑائیں گے. صحیح ہے, کل سے انشاءاللہ جہاز کو ہم اڑائیں گے, اور آپ کو پھر ہم کل سے واقعات سنانا شروع کریں گے صحابہ کے واقعات. پھر آپ کا کام ہوگا کہ وہ باتیں اپنے اندر پیدا کر کے آپ نے بھی کیا بننا ہوگا انشاءاللہ؟ صحابہ بننا ہوگا. سارے بولو کیا بننا ہوگا انشاءاللہ؟ بولو سارے ٹھیک ہے. بھائی سارے بچوں کی سمجھ میری بات آ گئی ہے؟ اب ٹائم تعلیم کا نا پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم تعلیم کو بریک کرتے ہیں اور تعلیم کو ختم کرتے ہیں. آپ کی کلاسیں اب لگیں گی انشاءاللہ.